ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سوچتے ہو کہ وہ جو اصحاب کہف تھے، والرقیم، اور وہ کھوہ والے اور وہ غار والے جو تھے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ کانوا من آیاتنا، وہ تھے ہماری قدرتوں میں عجبا، ایک اچنبے کی چیز تھی، وہ ہماری قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ یہاں سے شروع کیا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ، اور اسی سورت کی 26 نمبر آیت تک لے گئے ہیں۔ 18 آیات ہیں جن میں سے 16 کے قریب آیات اللہ تعالی نے انہی کے ذکر میں نازل کی ہیں۔ قرآن میں یہ ایک ہی جگہ قصہ آیا ہے اور وہ یہی مقام، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ آیا اور اللہ تعالی نے ان کا نام کہیں دیا ہے، قصہ بالکل ذکر نہیں کیا۔ ان اصحاب کہف کا قصہ یہیں آیا ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تم کیا گمان کرتے ہو، یعنی کبھی سوچا ہے؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ اصحاب کہف جو تھے غار والے ایک، اور رقیم وہ جو دوسرے تھے رقیم والے، یہ دونوں کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں بڑی اچنبے کی چیز، ہماری قدرت کا بہت بڑا نمونہ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب کہف اور والرقیم، اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ کہف کہتے ہیں عربی میں پہاڑی غار کو، وہ غار جو پہاڑ میں پایا جائے، اور پہاڑ کے غار جو ہوتے ہیں وہ بالعموم پہاڑ کی اوٹ میں ہوتے ہیں، پتھر ان سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کافی وسیع ہوتے ہیں۔ تو وہ وسیع غار جو پہاڑ میں پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہف۔ اور رقیم، یہ جو ہے رقیم اصل میں تو عرب کہتے ہیں لوہے مزار کو، لوہے مزار قبر پہ جو تختی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو، لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا، ہر ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا، بس سر رہ جاتا ہے وہ بھی قبر میں نشانی، اور صرف وہ تختی رہ جاتی ہے، باقی جو کچھ اندر ہو رہا ہے وہ کون سمجھ سکتا ہے۔ والرقیم، اچھا رقیم کی ایک تشریح تو یہ کی ہے کہ وہ مزار، وہ لوگ جو جن کے مزار پہ تختی لگ گئی تھی، جن کی قبروں پہ۔ دوسری چیز یہ کی گئی ہے تشریح اس کی کہ یہ شہر تھا رقیم جہاں کے یہ لوگ تھے۔ تیسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ جہاں پر یہ غار تھا، اصحاب کہف کا وہ غار والی جگہ کو رقیم کہتے تھے۔ تو یہ اس پر تشریح مبنی ہے ساری کہ اصحاب الکہف والرقیم ان کو ایک ہی مانا جائے، لیکن کچھ مفسرین اور خاص طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب الکہف اور ہیں اور اصحاب رقیم اور ہیں، وہ کہتے ہیں 2 الگ الگ گروہ ہیں۔ اصحاب کہف تو وہی ہیں جن کا ذکر ابھی قرآن پاک میں آگے آ جائے گا، وہ کہتے ہیں والرقیم، والرقیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ غار والے تھے، کھوہ ایک بنی ہوئی تھی ان کا بھی ایک غار تھا، رقیم کو اسی معنی میں بلاتے ہیں کہ وہ رقیم تھے، اندر کی طرف تھے، اور وہ پھر اس میں مشہور اپنی حدیث لائے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 آدمی تھے، بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی اور ایک پتھر اوپر سے لڑکا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد تینوں نے اپنے اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے، اور ایک نے کہا اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا اور بچے میرے روتے تھے لیکن میں اپنے والدین کو ترجیح دی اور وہ نیکی خدایا تیرے یہاں قبول ہو گئی ہو تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے، اور پھر دوسرے نے بھی اور تیسرے نے بھی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو وہ ہیں جو قرآن پاک میں آ گئے، اور اصحاب رقیم وہ ہیں وہ جو 3 غار والے تھے، ان کا ذکر حدیث میں آ گیا، اصحاب رقیم کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے سے مفسرین نے بہت شدید اختلاف کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اصحاب الکہف والرقیم یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور کوئی دوسرا گروہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 نام جو ذکر کیے ہیں تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی،
اور رقیم یا تو وہ شہر کا نام تھا جہاں سے یہ لڑکے نکلے تھے، اور یا یہ کہ جہاں پر غار تھا اس جگہ کا نام رقیم تھا، اور یا یہ کہ وہاں پر جو تختی لگا دی گئی تھی اس تختی کو رقیم لوگوں نے کہا رقم کرنا، فلاں نے یہ باب رقم کیا یعنی لکھا، مرقوم جو چیز لکھی جائے۔ اسی طرح اصحاب الرقیم وہ جن کی قبروں پہ لکھ دیا گیا، تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی طرح کے اصحاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہ پہلا اختلاف ہے جو اس آیت کریمہ میں خود ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم یہ دونوں ایک ہی چیز تھی۔ رقیم کی تشریح آگے بھی چل کے چونکہ آ جائے گی، اس لیے وہاں پر مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اول فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے جب انہوں نے ٹھکانہ لیا، اذ اوا جب جا بیٹھے، الفتیۃ وہ نوجوان تھے، الی الکہف اور غار کی کھو میں جا بیٹھے، ایک غار تھا اس میں جا کے انہوں نے جگہ پکڑ لی، فقالو اور مانگنے لگے اللہ سے اور کہنے لگے ربنا آتنا، اے پروردگار تو ہمیں دے دے، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتن اے اللہ رحمت ہمارے لیے بھیج دے، وہیئ لنا اور اے پروردگار بنا دے ہمارے کام، من امرنا رشدا ہمارے کاموں کا بناؤ، ہمارے کام اچھی طرح ہو جائے۔ یہ اصحاب کہف کون سا غار تھا، کون سی چیزیں تھیں، قرآن نے تو اس پہ بحث نہیں، اسی لیے اس کا تعین کرنا بہت ہی دشوار ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو اب تک اس کا تعین ہوا ہی نہیں ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم کون لوگ تھے، یعنی ان کا غار کس جگہ پہ واقع تھا۔ اتنی زیادہ مباحث پائی جاتی ہیں مفسرین میں کہ اس کا احاطہ کرنا بھی دشوار ہے۔ 8 سے زیادہ آراء ہیں مفسرین کی، اور سب اصحاب کہف کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصحاب کہف فلاں جگہ پہ ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، اور بات سارا مختصر سا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے اور عیسائیت کے بعد کا دور ہے۔ دوسرا اختلاف جو اس پہ پیدا ہوتا ہے، ہاں وہ بھی خیال آیا آپ ذکر کر دیں، دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کس دور کے تھے۔ عمومی طور پر تو مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا دور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد کا ہے، اور تقریباً 300 برس تو یہ لوگ سوتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ان کی پیدائش سے چند برس پہلے ان لوگوں کا قصہ تھا، سب لوگ جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کوئی 50 برس پہلے کے یہ سارے قصے ہیں، اور عرب دنیا انہیں جانتی تھی، یہودی انہیں جانتے تھے۔ اس لیے عام طور پہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا ذکر ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے لوگ ہیں تو پھر یہودیوں کو ان کے قصے میں کیا اتنی پڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہودیوں کا بار بار اس میں انٹرسٹ لینا، بار بار دلچسپی کا اظہار کرنا، پھر جا کے کہنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ ایسے تھے، اچھے لوگ تھے، یہ ساری کے سارے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے بھی پہلے جو دور گزرا ہے یا یہودیت ہی کا دور تھا اس میں یہ لوگ تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ باقی مفسرین کے بالکل برعکس اس طرف گئے ہیں، اس لیے ان کی رائے کے، اور عمومی طور پہ مفسرین اس کے بعد کی طرف گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دور گزرا ہے اس میں توحید کا غلبہ تھا، یہاں تک کہ جب کچھ برس گزر گئے، یہ مختصراً واقعہ عرض کر دیتے ہیں، باقی تفصیلات تو ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، اور رومیوں کا اقتدار پھیلا، اور رومی تھے مشرک، اور یہ کچھ نوجوان تھے جو انہی کے ہاں پیدا ہوئے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے توحید سکھا دی، اور کوئی نیکی ان کے اور نہیں ہے، قرآن نے ذکر کیا بس توحید کا اور ہجرت کا، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا جب پتہ چلا انہیں تو انہوں نے قبول کر لیا اس مذہب کو، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو، اور بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بلا لیا، اس نے کہا نوجوانوں میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور تم ایک نئے دین کے قائل ہو گئے ہو، اور میری مملکت میں جو کوئی بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، اور تم سب کو میں قتل کروا دوں گا، اور پھر اس نے کہا میں تمہیں کچھ مہلت دیتا ہوں، ٹھہر جاؤ کس دن اپنے نئے دین پر غور کر لو، اور پھر اس کے بعد تمہیں میں بلوا لوں۔
بادشاہ کہیں چلا گیا، جو کچھ بھی ہوا ہوگا اس کو پیش آیا ہوگا، اور یہ شہر سے نکلے اور ایک غار میں جا کر بھاگ کے انہوں نے پناہ لی، گویا کہ انہوں نے ہجرت کر لی، اور جب یہ اس میں گئے ہیں غار میں، اللہ سے دعا مانگتے رہے اور انہیں نیند آ گئی، سو گئے، اور 300 برس سے بھی زیادہ مدت گزر گئی، پھر یہ اٹھے تقریباً، اور جب اٹھے تو اب دور سارے کا سارا بدل چکا تھا، اور اہل شہر جو تھے وہ سارے کے سارے خالص اللہ کی توحید کے قائل تھے، بادشاہ جو تھا وہ اللہ کی توحید کا قائل تھا اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور شہر میں جمہوری مملکت میں بحث جاری تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کا جسم زندہ کیا جائے گا یا نہیں، ہم جسمانی طور پر زندہ ہو کے پہنچیں گے یا نہیں، اور اس میں یہودی اس کے شدید مخالف تھے، عیسائی اس کی حمایت میں تھے، اور عیسائی بھی کچھ اس کے مخالف تھے، عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ہو چکے تھے، اور بادشاہ اس پہ پریشان تھا، اور وہ اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ خدایا میں کس کا ساتھ دوں، میرے لیے کوئی واضح طور پر حجت مل جائے، اور ان لوگوں کو اللہ نے نیند سے بیدار کر دیا۔ جب یہ شہر میں آئے ہیں کھانا خریدنے کے لیے، تو وہ جو دکاندار تھا اس نے ان کا درہم اور سکہ دیکھا، اور اس نے کہا یہ سکہ کہاں سے لائے؟ یہ اس کا کچھ معقول جواب دے نہیں سکے۔ اس نے کہا یہ تو ضرور کوئی خزانہ تمہیں مل گیا ہے، اور اس سے کوتوال کو، شہر کا جو بھی قاضی تھا، پولیس نے انہیں خبر دی، اور وہ آ گئے، اور اس نے پھر بتا دیا کہ ہم تو اس طرح چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی تو ہم کل گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کل کون سی تھی؟ اب تو اتنا مدت برس گئی، جس زمانے کا یہ سکہ ہے، جس بادشاہ کی تصویر ہے، مر کھپ گیا، اور پھر ہوتے ہوتے بادشاہ بھی وہاں آیا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے یہاں دوبارہ پیدا ہونا، جسموں کے ساتھ جانا ہے، یہ دیکھ لو، اس کی ایک کھلی ہوئی دلیل اور نشانی تمہارے سامنے ہے۔ یہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ شہر جو تھا اس زمانے میں افسوس کہلاتا تھا، اور ترسوس عربوں کے ہاں جو شہر کہلاتا ہے یہ وہ یہی تھا۔ ازمیر، اگر آپ ترکی کا نقشہ دیکھیں تو ترکی کے نقشے میں ازمیر ایک جگہ پائی جاتی ہے، اور اسی ازمیر سے کہتے ہیں کہ 40-45 میل کے فاصلے پہ ایشیائی کوچک، جو اب بھی ایشیائی کوچک تو اب بھی نظر آتا ہے نا، چھوٹا ایشیا، کہ اس میں تھے یہ لوگ، اور انہوں نے وہاں جا کر پناہ لی تھی، اور رومی بادشاہ تھا زیسس، اس کا نام لکھتے ہیں DECIUS، ڈیسس، اور زیسس بھی لکھتے ہیں، کہ اس کا زمانہ تھا، اور اسے عرب جو ہیں اگر ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو یہ اسے دقیانوس لکھتے ہیں۔ دقیانوس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یعنی پرانے خیالات کا آدمی، تو یہ اس بادشاہ کا نام تھا، اور بہت بڑا مشرک تھا، شدید شرک کرتا تھا، اور اپنی پوری مملکت میں اس نے شرک کو نافذ کر رکھا تھا۔ 251 عیسوی میں یہ تھا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کو 251 سال گزر چکے تھے، اور یہ مختلف تھیوریز ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کے قائل بھی ہیں کہ یہی چیز تھی، لیکن ایک تھیوری یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو نیا حکمران دوبارہ آیا ہے اور وہ تھا تھیوڈیسس، اور تھیوڈیسس کا زمانہ جب آیا ہے وہ آیا ہے 450 عیسوی میں، تو 250 میں یہ تھا، 200 سال کے بعد اس کا زمانہ آیا، اور اس کے زمانے کے بعد بھی پھر یہ لوگ اٹھے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا کئی قصہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے جو ابن کثیر کی ہے، دوسری رائے وہ ہو گئی جو یہ بادشاہوں کا قصہ ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 161 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے شام میں اینٹیکاز نام کے کچھ بادشاہ پائے جاتے تھے، ANTIOCHUS، اور اسے عام طور پہ لکھتے ایسے ہی اینٹیکاز، اور ان کا جب چوتھا آدمی آیا ہے بادشاہت میں، چوتھا شہزادہ، تو اس نے بیت المقدس کو مسمار کیا تھا، اس لیے بیت المقدس کی ہسٹری پڑھیں آپ تو اس میں اس کا نام مل جائے گا۔
اور اس نے زیس جس دیوتا کی یہ پرستش کرتے تھے ZIUS اس کا بیت المقدس کو مٹا کر مسمار کر کے اس کا مندر تعمیر کرنا چاہا اور بنیاد اس کی کھو دی. اور یہ لوگ اس وقت پائے جاتے تھے قبل مسیح میں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر یہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور پھر 300 سال تک یہ رہے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے تو ابن کثیر کی رائے کی تائید ہوتی ہے رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ کہتے ہیں تو قصہ ہی بہت پرانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا قصہ یہ نہیں. چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ عمان کے تھے، اردن کے. 1963 کی تحقیقات اگر آپ پڑھیں عمان کی تو اردن ہمارا جانا ہوا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ غار ہے جہاں اصحاب کہف رہے تھے اور یہ ان کا کتا ہے اور یہ ان کی مسجد ہے. مطلب جو باتیں ہو سکتی تھیں وہ بتاتے رہے. 1963 کی کھدائی کے دوران جب یہ چیزیں وہاں سے نکلی ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہ چیز، اور اس کے قریب قریب وہ چیز بھی ہے جو بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، وہ نظریہ ایلا فلسطین کا بھی عرض کرتے ہیں. پانچویں رائے مفسرین کی شام کی، دمشق میں ابھی بھی جبل ہے قاسیون، اس کے متعلق وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. شام جب گئے ہم تو انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے اس میں ابھی حضرت قابیل اور حابیل وہ دونوں کی قبریں یہاں ہیں، یہ دونوں بھائی یہیں لڑے تھے اور یہیں وہ کوا آیا تھا اور سارے کا سارا قصہ یہیں ہوا ہے، اور 40 ابدال یہاں رہتے ہیں اور یہیں اصحاب کہف کا غار بھی ہے. یہ بھی ایک رائے ہے کہ شام میں یہ سب کچھ ہوا. یہ تو باتیں چلیے پھر بھی ادھر رہی. اب دوسری طرف کا سنیے کتنی آراء ہو گئی؟ 5. اچھا، اشیاء کوچی کے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے رائے 2، پھر ان سے بھی پہلے تھے 3، اور پھر وہ شام کا ظالم بادشاہ 4 اور عمان 5، اور چھٹی چیز دمشق، اور 7ویں چیز شام کے 2 مرتبہ آ گیا نا. ایک مرتبہ شام کا بادشاہ تھا اور ایک مرتبہ شام کی خود وہ جو اسٹیٹ ہے اسی میں دمشق کے متعلق اب بھی کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کی قبریں ہیں. اور اردن کا بھی ذکر ہے نا، عمان کا جو بتایا کہ 1963 میں یہ عمان کا بھی. بہرحال اگلی بات جو کہتے ہیں وہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور اسپین کے مفسرین سارے کہتے ہیں کہ وہ تو اسپین کے تھے، اور بڑے دلائل انہوں نے اس پہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرطبہ کے قریب یہ ساری عیسائیوں کی حکومت تھی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد ان کے ایک حواری تھے جو یہاں اسپین آئے تھے اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ کیے اس کو پھیلانے کے لیے، اور جب یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت کا سارا پرچار کیا تو لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آیا جب توحید آ گئی، تو یہ شرک اور توحید کے دور کے درمیان کے لوگ ہوئے ہیں. اور انہوں نے غرناطہ کے قریب ایک جگہ ہے لوشا، پتہ نہیں اب یہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن غرناطہ کے قریب ہم گئے جب اسپین میں تو ہم نے کوشش کی کہ لوگوں سے پوچھیں، لیکن وہاں مصیبت یہ تھی کہ انگلش کسی کو نہیں آتی تھی اور ہمیں اسپینش نہیں آتی، ہمیں تو ویسے بھی نہیں آتے کچھ ایسا کہ تحقیق کرتے. مگر اس پہ بہت مفسرین نے لکھا ہے کہ لوشا جو مقام ہے غرناطہ کے قریب، یہ ابن عطیہ ہیں رحمت اللہ علیہ، اور ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں 504 ہجری میں یہ غرناطہ میں تھے، اور 504 ہجری میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں خود اس مقام پر گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، اور یہاں واقعی 7 آدمیوں کی لاشیں ہیں اور ایک کتا بھی ہے اور مسجد بھی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں. مسجد سے مراد ان کی ہے کہ وہاں پہ معبد ہے، وہ کہتے ہیں بہت بڑا گرجا بنا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس دور کا کسی کو علم نہیں ہے، اور یہ وہ اصحاب کہف. ان کے بعد ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ 654 ہجری میں، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے 504 سے 654 آپ لگا لیں تو 150 برس بعد، ان کا تو پورا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تھے ہی اندلس میں سارے کے سارے، اور یہاں انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی اور بادشاہ نے انہیں مارنا چاہا اور پھر یہ چلے گئے اور پھر جا کے غار میں رہے، یہاں تک 300 برس گزر گئے، اور انہیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے جا کے دیکھا ہے اس غار کو بھی، لاشوں کو بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ قرطبہ میں جہاں مسلمانوں نے غرناطہ وغیرہ یہ چیزیں بنائی ہیں
اس سے بھی پیچھے جا کر دیکھیں تو اتنے قدیم آثار ہیں جو عیسائیت کے معبد ملتے ہیں، گرجے ملتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ دور ہے جس دور میں یہ اصحاب کہف یہاں پہ تھے۔ اس کی گواہی ایک اور جگہ سے بھی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ الحمرا بنایا ہے اسپین میں، تو جو کھدائی انہوں نے کی تھی اس میں خود مورخین ہمارے لکھتے ہیں کہ جب وہ کھدائیاں ہوئی ہیں تو اس میں بہت نیچے جا کر جب مسجد قرطبہ کی اور چیزوں کی بنیاد رکھنی تھی تو وہ کہتے ہیں وہاں سے قبریں نکل آئیں، اور کھدائی جب کی ہے تو وہاں سے اتنی پرانی ہڈیاں برآمد ہوئیں کہ کوئی نہیں جانتا یہ لوگ کس زمانے کے تھے، کیا تھا۔ اور ہم نے لوگوں سے پوچھا وہاں تو معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں یہودی یہاں آباد تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جس کا ریکارڈ نہیں ہے، مگر یہ سب اللہ کے اچھے بندے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی قبریں مٹتی چلی گئیں اور اوپر پورا شہر آباد ہو گیا، اور پھر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا اور یہ چیزیں ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1500 سال تو تقریباً 1200 سال تو یہی ہو جاتے ہیں ہجری کے۔ دوسری تیسری صدی میں مسلمانوں نے وہاں تعمیرات کی ہیں تو 1200 برس تو یہی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے کھودا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہزاروں برس پہلے کے، وہ پوری ایک تہذیب ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی آدمی اسپین جائے اور اس پر تحقیق کرے تو ممکن ہے وہ اس کا کچھ پتہ لگا سکے کہ جو مفسرین نے اس زمانے میں لکھا تھا، ابن عطیہ نے اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کس شہر کا ذکر کرتے تھے، اور یہ اب بھی آثار وہاں ہیں، یعنی کیونکہ وہ اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں، اور یہ لکھتے بھی اس وقت ہیں جب مسلمان اسپین سے کچھ عرصے بعد نکالے گئے تو یہ لوگ چلے گئے تھے قاہرہ۔ قرطبی بھی اصل میں تو یہ بھی اسپین کے تھے، قرطبہ ہی کے تھے، اسی لیے قرطبی کا ذکر جو آتا ہے بار بار۔ پھر یہ وہاں سے چلے گئے تھے اسکندریہ، جب اسپین خالی کیا گیا مسلمانوں سے تو مصر میں جا کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن یہ بھی اپنی تفسیر میں یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسپین کے تھے، اور وہاں پر اتنی قدیم آثار اب بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت کی حکومت کس زمانے میں رہی ہے، اور یہ سارے لوگ وہاں کے تھے۔ اس قصے کو بھی یہ نقل کرتے۔ 8ویں رائے جو دی ہے وہ ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس میں ارض القرآن میں، اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے قصص القرآن۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاست چاٹ گئی، وگرنہ وہ آدمی بڑے زبردست تھے، اپنی تمام تر سیاسی مصروفیات کے باوجود مولانا نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق ان کی کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اخلاقیات کیا۔ ایک پوری کتاب، اس زمانے میں تو سوشلزم کا بڑا چرچا تھا، 1940 میں 50 میں 60 میں، تو مولانا نے اس وقت اسلامی معاشیات پہ ایک پوری کتاب لکھی۔ تیسری کتاب مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے قصص القرآن، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تاریخ اور سوانح بیان کی ہے۔ ان سب حضرات کا خیال یہ ہے کہ ٹیپرا ایک شہر ہے، اور وہ کہتے ہیں ترکی میں، اور زیادہ چھاپ یہ آئی ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے برٹانیکا کے حوالے سے اور مختلف حوالے دے کے ثابت کیا ہے، انہیں اصرار یہ ہے کہ یہ ترکی میں پایا جاتا تھا۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ ایک ان کی بھی رائے ہے، اب تک کی تو مختصراً تحقیقات یہی ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اب تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ سب لوگ اپنے اپنے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور ریون ٹی ایرنڈل یہ ایک صاحب ہیں مورخ، اور 1834 میں انہوں نے ایشیائے کوچک پہ تحقیقات لکھی، بڑی قابل قدر چیزیں، اور یہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے، ڈسکوریز ان ایشیا مائنر۔ یہ ایشیا مائنر جو ہے نا، اسے ہی فارسی میں ایشیائے کوچک کہتے ہیں، یعنی چھوٹا ایشیا، جیسے ہم بر صغیر کہتے ہیں کہ بر کبیر کے مقابلے میں یہ بر صغیر ہے، اسی طرح یہ ڈسکوریز ان ایشیا مائنر میں انہوں نے انہی اصحاب کہف کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ ترکی میں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے پرانے مفسرین جو افسوس شہر کا کہتے تھے کہ وہ ازمیر کے قریب واقع ہے، موجودہ ازمیر جو ہے اس سے 40-50 میل کے فاصلے پہ، اور ترسوس جسے لکھتے تھے، یہ سارے اسے ایک شہر پہ آ کے متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ترسوس کے قریب کی جگہ ہے، اور وہاں پر اصحاب کہف پائے جاتے تھے۔ 11ویں صدی قبل مسیح میں یہ شہر تعمیر ہوا تھا،
اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا. اور ڈیانا کہتے ہیں چاند دیوی، اور ڈیانا کا معبد انہوں نے بنایا تھا بہت بڑا، اور دنیا بھر سے لوگ آتے تھے ترکی میں چاند دیوی کی پرستش کرنے کے لیے. اور اس کے جو اب بھی آثار اس شہر میں پائے گئے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جانے کا تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن خود ترکی میں جا کے بھی جو کچھ اس کے متعلق سنا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ اپنے زمانے میں بہت بڑی چیز ان لوگوں نے بنائی ہوگی. اور اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ دعوت پھیلنی شروع ہوئی ہے، مختلف علاقوں میں پہنچے ہیں، تو کچھ لوگ یہ تھے جن کا اصحاب کہف کے عنوان سے اللہ نے ذکر فرمایا، انہوں نے شرک سے توبہ کر لی اور توحید پر رہے. اور 7 نوجوان تھے، اور ان کی مذہب کی تبدیلی کا جب ڈیسسس جو ان کا کیسر تھا اس زمانے کا، اس سے یا دقیانوس سے یا ان لوگوں سے ذکر ہوا، تو انہوں نے انہیں بلا کر قتل کی دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، وگرنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. اور پھر وہی قصہ سارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. یہ اتنی آراء ہیں مختلف کہ اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، کس جگہ پہ تھے، ابھی تک تو کوئی فائنل چیز آئی نہیں سامنے. لیکن اس میں ایک آیت ہے ایسی بھی جس سے کچھ پتہ چلتا ہے، اور آپ دیکھیے گا اس کو. اللہ تعالیٰ، یہ تو تھی تاریخی تحقیق، اللہ تعالیٰ نے جو ان چیزوں میں مقصد تھا اصل وسو بیان کر دیا. اس سے بحث ہی نہیں کی کہ کون سا شہر تھا. قرآن کئی مرتبہ ایسے کرتا ہے کہ وہ اصل مطلب کی بات کر دیتا ہے کہ مقصد یہ ہے، بات یہ ہے، باقی وہ ان تفصیلات میں جاتے ہی نہیں ہیں جو تفصیلات یعنی اس مقصد کے اعتبار سے غیر اہم ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اول فتیت، جو کچھ نوجوان تھے، الی الکہف، جو آ گئے غار کی طرف. یہ فتیہ کا جو لفظ ہے نا، یہ خود بتاتا ہے کہ وہ نوجوان تھے، اور وہ عمر ایسی ہوتی ہے جس عمر میں حقیقتاً انسان کام کیا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کا بھی، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یذکرہم، یہاں پر سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے اور وہ لڑکا ان کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ، ہمارے بتوں کا. یقال لہ ابراہیم، اور اس کا نام ابراہیم ہے، لوگ اسے ابراہیم کہتے. یہاں بھی اللہ تعالی نے خود قصدن یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اس اول فتیہ تو جب یہ نوجوان غار میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی اس غار میں آ کے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کی محنت کا دور وہ حقیقت میں جوانی کا دور ہوتا ہے، کھولتا ہوا خون ہوتا ہے، اتنا زیادہ ڈر بھی نہیں ہوتا، اور بہت سے اسباب اور وسائل ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کام کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمریں کتنی تھیں؟ کوئی 40 برس کا تھا، کوئی 30 برس کا تھا، کوئی 35 برس کا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 63 سال کی عمر میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 40 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 30 سال بعد. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت 33 برس کے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر 20-22 برس تھی، بس اتنے ہی تھے. اسی طرح اور لوگوں کو دیکھیں تو یہ بہت کم عمر کے لوگ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اپنی جوانی انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دی اور اپنی محنت کو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا. اللہ نے اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ از اول فتیۃ الی الکہف، اور یہ کچھ نوجوان تھے جو اس غار میں آ گئے. اور یہ جو باطنیوں کی تحریک چلی تھی نا حشیش کی، کہ وہ حشیش پلاتے تھے لوگوں کو. حسن بن صباح، کیا نام تھا اس تحریک کا؟ اخوان الصفا، یہ جو رسائل انہوں نے لکھے تھے، اور اخوان الصفا کی تحریک جس نے پورے عالم اسلام کو زخم پہنچائی اور بڑے بڑے مشاہیر کو انہوں نے قتل کر دیا. ان کی پوری تحریک درمیان میں یہی تھی کہ انہوں نے ایک جنت بنا لی حسن ابن صبا نے، اور لوگوں کو اغوا کرتے تھے، لڑکوں کو، اور وہاں جنت میں لے جاتے تھے. اور جو اس جنت کو دیکھ کے آتا تھا وہ تو حیران ہوتا تھا کہ واقعی میں تو جنت میں پہنچ گیا ہوں.
ایسے خوبصورت لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ وہ کوئی آتا تھا کہتا تھا میں تمہاری حور ہوں، کوئی کچھ کہتی تھی کوئی کچھ کہتی تھی، اور وہ واقعی سمجھتا تھا کہ وہ جنت میں ہے. اسے کہتے تھے کہ چلو اب اس جنت میں رہ کے. جب اس کا دماغ اچھی طرح خراب ہو جاتا تھا تو یہ حسن ابن سبا اور اس کے ماننے والے پھر اسے پلاتے تھے حشیش، اور جب وہ نشے کا عادی ہو جاتا تھا تو ایک دن نشے کی حالت میں اسے چھوڑ آتے تھے اور اسے سکھا دیتے تھے کہ اگر تم فلاں آدمی کو مارو گے اور اگر تم مر گئے تو تم شہید ہو گئے، پھر تو تم ہمارے ہی پاس آ جاؤ گے، اور اگر تم مارو گے تو پھر بھی اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے پاس بھیج دے گا. اسے جب ہوش آتا تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ راستہ کون سا تھا، میں کس جنت میں رہا، اب کس جگہ آ گیا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رہتی تھی. بڑے بڑے لوگ اس طرح مروا دیتے تھے. اتنی زیادہ دہشت گردی شروع ہو گئی تھی کہ خراسان جیسے علاقے میں جہاں کے حکمران یہ کہتے تھے کہ خراسان سے مکہ مکرمہ تک کسی آدمی کی رسی گر جائے اونٹ سے اور اگر ہم اسے وہ نہ لا کے دیں تو ہماری حکومت ختم ہو جائے. اور وہ کہتے تھے خراسان سے مکہ مکرمہ تک تم سفر کرو رات کو دن کو، اور کوئی نکاح اٹھا کر دیکھ جائے تو تمہیں خط لکھنا، ہم حکومت چھوڑ دیں گے. اتنا امن اطمینان کا دور تھا. اسی جگہ پر عصر کے بعد جو آدمی گھر نہیں آتا تھا کوئی بڑا آدمی تو لوگ کہتے تھے اسے مار دیا گیا. یہ حسن ابن سباح کی جنت تھی. اور حشیش پیتے تھے، خوب پلاتے تھے لوگوں کو، اور انہوں نے بھی ایسی چیزیں کر لی تھیں کہ اس طرح ہوا کرتا ہے. اس نے اخوان الصفا کے جو رسائل تحریر کیے ہیں اس میں اس نے ایک چیز لکھی، وہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو. عالم اسلام میں جو بڈھے ہو گئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، انہیں کچھ نہ کرو. یہ صرف اس قابل ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے. ان میں اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کا خون ہمیں لے لینا چاہیے، زمین کو رنگ دینا چاہیے، اور اپنی تحریک کو شروع کرو نوجوانوں میں تاکہ مدت تک اس کا اثر قائم رہے. اور ظالم ایسا ہے کہ قرآن کی اسی آیت کا حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ نے فرمایا اس اول فتیۃ الی الکہف، جب کچھ نوجوان غار میں آ گئے تھے تو جوان خون کام کیا کرتا ہے، اس لیے کام ان سے کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقالوا ربنا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمتن، اللہ ہم پر اپنی رحمت کو نازل فرما. بادشاہ کے ساتھ ٹکراؤ تھا، انہوں نے کہا خدا بندہ اب تو مہربانی کر، وہ تو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے اور شہر سے ہم نکل آئے ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اللہ ہمارے کاموں کو اچھا بنا دے. اس پہ جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت مسائل اس ایک واقعے سے فقہا نے ثابت کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرے اس وطن سے جہاں پر دین پہ چلنا مشکل ہے اور حکمران ظلم کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ مستحسن ہے، اچھا ہے. کہیں بھی فوج کے مظالم عام ہو جائیں، پولیس کے مظالم عام ہو جائیں، اور وہ آدمی اپنے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، شریعت کے مطابق نہیں چل سکتا، دشواریاں پیش آ رہی ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ اسے چاہیے حکومت کے ظلم سے بچنے کی خاطر وہ ہجرت کر جائے. اور یہ ہجرت قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے. اور پھر کہا کہ یہ آیت بھی اسے چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھی کوئی صورت پیدا کر دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس دعا کے اتنے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے قنوت جب پڑھتے ہو، یعنی وتر میں 3 وتر جو پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، فرماتے تھے قنوت میں یہ دعا بھی مانگا کرو اللہ سے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اے اللہ اپنی رحمت کو ہمارے شامل حال فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام جو ہیں انہیں اچھے طریقے سے بنا دے. یہ دعا انہوں نے مانگی. ایک ان کی نیکی ہو گئی توحید کی، ایک ان کی نیکی ہو گئی یہ ہجرت کی، ایک نیکی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے دعا مانگ لی. اور کون سی نیکی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضربنا علی آذانہم، اور ہم نے ان کے کان تھپک دیے. فی الکہف، اس غار میں، سنینا کئی برس کے لیے، عددا کا لفظ پھر لے آئیں، یعنی بہت مدت کے لیے ہم نے ان کے کان تھپک دیے. کان تھپکنے کا محاورہ ہے عربی میں، یعنی اس آدمی کو سلا دینا. اور محاورہ اللہ تعالیٰ نے کمال کا استعمال فرمایا کہ ان کے کان تھپک دیے، اس لیے کہ آدمی حقیقتاً سوتا اس وقت ہے جب آواز سمجھنی ختم ہو جاتی ہے، آواز آنی ختم ہو جاتی ہے، اور اٹھتا ہے
تو آنکھ بعد میں کھلتی ہے، آواز پہلے کانوں سے آتی ہے۔ رات کو سوتا ہے تو آنکھیں بظاہر بند ہیں، بظاہر وہ سو رہا ہے، لیکن حقیقت میں سوتا اسی وقت ہے جب آواز آنی ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے کان سلا دیے، یعنی کان میں آواز آنی بند ہو گئی اور وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے کان بند ہو گئے، یعنی آواز آنی ختم ہوئی انہیں لوگوں کے چلنے پھرنے کی یا جو بھی چیزیں تھیں، اور وہ سوئے ہیں فی الکہف، اس غار میں سنین، کئی برس، اور سنین میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے آگے لفظ لے آئے ہیں عددا، کہ یعنی کئی برس وہ سوتے۔ سنین سن کی جمع ہو گئی نا کہ کئی سال، اور پھر لے آئے عددا، یعنی ایسے جو گنتی میں بھی مشکل سے آتے ہیں، اتنے سال وہ سوتے رہے۔ ثم اس کے بعد بعثناہم، ہم نے انہیں بیدار کیا اس طویل اور گہری نیند سے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے سب چیزیں، اس لیے جہاں کہیں اللہ یہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم جان لیں، اس کے متعلق ہمارے اساتذہ کہتے تھے لکئی نظہرا، لنعلم لنظہرا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لوگوں کو بتا دیں۔ وہ کہتے تھے وگرنہ اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ اس چیز کو جان لے تو جانے تو وہ جس کو پہلے علم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں کہ ہم جان لیں، اس کا مطلب ہے علم کا مطلب ظہور، یعنی ہم ظاہر کر دیں ای الحزبین، کہ دونوں گروہوں میں سے کون فرقہ، کون سا گروہ تھا، احصا، کس نے یاد رکھی ہے، لما، وہ مدت، لبسو، جس میں رہے ہیں، امدا، کون تھا جس نے وہ مدت یاد رکھی ہے کہ کتنی مدت تک وہ اس غار میں رہے۔ یہ کون سے دو گروہ تھے؟ بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہ وہ گروہ تھے کہ ایک ان کا گروہ تھا جو یہ لڑکے اٹھے ہیں سو کے، اور جو ان کے پاس شہر والے آ گئے تھے انہوں نے کہا تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کل آئے تھے اس غار میں، آج اٹھ گئے۔ اور انہوں نے کہا صاحب آپ تو کل نہیں آئے تھے، یہ جو آپ کے پاس سکہ ہے کئی سو برس کا پرانا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ اور دوسری چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی، انہوں نے کہا یہ جب اٹھے ہیں تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ کتنی دیر ہو گئی سوئے ہوئے، تو کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا لنعلم ای الحزبین، ان دونوں گروہوں میں سے 7 تھے تو 3 ہو گئے ہوں گے نا، احصا لما لبثوا امدا، یا 3-4 ہو گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون ہے جس نے مدت کو زیادہ دیر تک یاد رکھا ہے، ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ تم ہمارے لیے یہ منکر ہو کہ قیامت میں اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہاں کتنے 100 برس کے بعد اٹھے ہیں، اور ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے، کسی کو وہ مدت کا معلوم نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 دن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آدھا دن رہے ہیں۔ تو 300 برس 1 دن اور آدھے دن کی وہ نیند کہتے ہیں۔ ہم تمہیں جب قبروں سے اٹھائیں گے تو پھر اس میں کیا اشکال، اس میں کیا بعید ہے؟ ہماری قدرت پہ تمہاری کیوں نہیں نظر جاتی؟ نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، نبأہم، ان لوگوں کا قصہ، بالحق، بالکل سچائی کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ کو تحقیق کے ساتھ ہم ان نوجوانوں کی بات بتاتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے۔ قرآن پھر اس بات کو لے آیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے، ان کی جوانی اللہ کے دین میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے کام میں خرچ ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے قیامت میں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ اور اس سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہیں نہ اپنا عمر کہاں گزارے۔ قبر میں بھی سوال ہوا تھا، پھر حشر میں جب پورا اعمال نامہ اس کا کھلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسری بات اس سے پوچھی جائے گی کہ اینا اپنا شبابک، اپنی جوانی کس حال میں گزاری یہ بتاؤ۔ اس لیے جو آدمی اپنی جوانی، طاقت، پیسہ، اس کے نشے میں گناہ کرتا ہے نا، اور اللہ کا خوف نہیں رہتا، اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا کہ بال کس چیز میں سفید ہو گئے۔ عمر کا ایک خاص حصہ اس کے متعلق پوچھیں گے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پوچھی جائے گی کہ من این اکتسب مالو، مال کہاں سے کمایا تھا۔ اور چوتھی چیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس سے پوچھا جائے گا
کہ اپنے مال کو خرچ کہاں کیا تھا. یہ چاروں چیزیں پوچھی جائیں گی، اور پانچویں چیز حدیث میں آیا اس سے پوچھی جائے گی کہ کس دین، کس مذہب، کس عقیدے کے مطابق عمل کرتے رہے. یہ پانچ چیزیں جب تک انسان جواب نہیں دے دے گا، فرمایا اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. اس لیے یہاں پر لائے ہیں کہ انہم فتیتن، ہم آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں بالکل سچا سچا. یہودیوں نے اس میں جو کچھ کہا ہے، عیسائیوں نے اس میں جو کچھ کہا ہے، ان سب میں بہت سی چیزیں جھوٹ کی شامل ہو گئی ہیں. ہم آپ کو سچ سچ بات بتاتے ہیں کہ یہ کیا تھی. اور اس بات کا آغاز کیا ہے کہ انہم فتیتن، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے. یہ پہلی نیکی ان کی، اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تھے، بس صرف یہ کہا ہے کہ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، توحید کو مان لیا. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ دوسرا درجہ آ گیا. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اس عقیدے پر جما دے، اس کے دل کو اطمینان ہو جائے، اور اسلام پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ تعلق پہ اس کا اعتماد بحال ہو جائے. اس دنیا میں بہت بڑی محنت جو آج کے دور کی متقاضی ہے، اور بہت بڑی محنت جو لوگوں کو کرنی چاہیے، وہ محنت یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا اسلام پر اعتبار اٹھ گیا. یہ بات ذرا سی مشکل میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن سمجھنے کی اسے کوشش کرنا چاہیے. ہماری آئندہ نسلوں کا اعتبار اسلام پہ اٹھ گیا ہے، ایمان پہ، کہ اسلام اس دور کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. یہ اعتماد لوگوں نے کھو دیا ہے. وہ کہنے کو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے جب وہ بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شریعت کے پاس کون سا حل ہے اس دور کے سود کا؟ اکانومی آپ کیسے چلائیں گے؟ ایک سٹیٹ بنتی ہے، آپ کیسے بنا لیں گے؟ آپ اپنی سٹیٹ میں قانون کیسے جاری کریں گے؟ یہ سب چیزیں جو چبھتے ہوئے سوال ہے نا، ایک تو ہوتا ہے استفسار اور پوچھنا، وہ حق بنتا ہے، بالکل پوچھنا چاہیے. اور ایک یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ صاحب اب یہ دین نہیں چل سکتا، اور اس زمانے میں آپ اسلام کو نہیں لا سکتے، اور اسلام نہیں چلے گا. یہ وہ اعتماد ہے لوگوں کا جو شریعت سے اٹھ کے ہے. اس کو بحال کرنا چاہیے، اور لوگوں کو کام کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ اسلام کے پاس اب بھی ان مسائل کا حل ہے. اسلام نے جو حل دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور دنیا جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، اگر کوئی اس کو روک سکتا ہے اس تباہی کو، تو اسلام ہی میں یہ خاصہ ہے. وگرنہ یہ نظریات جو آئے دن چینج ہو رہے ہیں، 18ویں صدی کے اور نظریات تھے، 19ویں میں تبدیل ہو گئے، 20ویں میں تبدیل ہو گئے، اب 21ویں میں آ کر پھر تبدیلی شروع ہو گئی ہے. یہ جو گیپ آ گیا ہے ایک بہت بڑا روس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور بظاہر جو سوشلزم ناکام ہو گیا اور کمیونزم بظاہر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو گیپ پیدا ہو گیا ہے، فکر کے اس گیپ، سوچ کا یہ جو خلا ہے، اس کو پر کرنا کس نے ہے؟ وہ اسلام ہی پر کر سکتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں ہے جو اس کو پر کرے. اور اسی لیے اب یورپ میں بھی آپ دیکھیں تو اینڈ آف دا ہسٹری، دا لاسٹ پرسن، اس قسم کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بس اب اس نظریے کے بعد دنیا میں کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو پنپ سکے. اب کون جا کر بتائے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں اب اتنے عظیم مفکر نہیں رہے، اور جو مفکر ہیں ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس چیز پر تحقیق کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کا دین اب بھی سرسبز و شاداب ہے، خدا کا دین اب بھی پرانا نہیں ہوا ہے، مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے اب بھی اسلام میں اتنی طاقت اور قوت موجود ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. کتنا بڑھایا؟ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لی. ربطنا کا مطلب گرا لگا دی ان کے دلوں پر. اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے کہاں پر؟ بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ تھا مشرک، اور بادشاہ کے سامنے اتنی تقریر کرنا، خدا کی توحید کو بیان کرنا، جبکہ دور بھی وہ ہو جس کے متعلق پتا ہو کہ مذہبی جبر پوری ریاست پر قائم، اور جو بھی بادشاہ ہیں یہ اپنے آپ کو انسان نہیں کہتے، یہ اللہ کا نائب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جن پہلوؤں سے کام نہیں ہوا،
ان میں ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے جس پہ لکھے جانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جبر کا جو مذہب تھا اسے ختم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ انسانوں کو بتایا کہ تمہارے حکمران اللہ کے نائب نہیں ہوا کرتے، اور ان کی سیاسی مخالفت ہے، اس سے شریعت پر اثر نہیں پڑا کرتا۔ شریعت ایک الگ معاملے کی بات ہے، اور اس کی سیاسی مخالفت اگر تم کرتے ہو تو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی وہ الگ چیزیں ہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ پوری دنیا میں شرک کا غلبہ تھا۔ جاپان کی تاریخ آپ اسی دور کی پڑھ لیں، وہ بادشاہ کو اللہ کا مظہر اور نائب مانتے تھے۔ ہندوستان کے شرک کو پڑھ لیں، ہندوستان میں جتنے راجے مہاراجے تھے سب کے متعلق لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ایشور نے، بھگوان نے بھیجا ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ اگر کچھ کہیں گے تو یہ خدائی کی جانب سے کہیں گے، اور عیسائی تو اس معاملے میں سب سے گئے گزرے تھے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو خدا کی طرف خدائی کا درجہ دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں آ کے 6ٹھی صدی میں آ کے لوگوں کو سبق پڑھایا، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی آزادیاں تمہارا حق بنتا ہے، بادشاہ کی اگر مخالفت کرو گے تو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ اگر ٹھیک کہتا ہے اس کی بات کو ٹھیک کہو، اللہ اس سے ناراض ہوگا غلط بات کو، اس کی صحیح بات کو غلط کہنے سے، اور اگر بادشاہ غلط کہتا ہے تو تم اس کو غلط کہو، بادشاہ سے نہ ڈرو، اللہ کو خوش رکھو اور اللہ کو راضی رکھو، کیونکہ تم اگر غلط باتوں کی تصدیق کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جب ایران گئے تو ان سے اسے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ لوگوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں ہم داخل کریں، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خلافت میں کس عہدے پر رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں پرواہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر اس بات سے ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کہاں سے آ گیا، یہ چادر کہاں سے آ گئی، فلاں آدمی کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہو گیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب پیسے خرچ کیے ہیں بے درے کھلا ہاتھ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا امیر المومنین آپ کہاں سے پیسے خرچ کر رہے ہیں اتنے، یہ غلام آزاد ہو رہے ہیں، یہ چیزیں بن رہی ہیں، یہ کہاں سے پیسہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ میرا ذاتی مال ہے، میں نے بیت المال سے نہیں لیا۔ تب جا کے لوگوں کو اطمینان ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ذاتی مال ہے، آپ ضرور خرچ کریں۔ یہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا کہ خلیفہ وقت کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ اس لیے جہاں مطلق العنان حکومتیں ہوتی ہیں اور بادشاہ بات کرنے پہ سر اڑوا دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کوئی آدمی کہاں چلا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ایسے جبر کے دور میں وہ کھڑے ہوئے، اس کاموں وہ کھڑے ہوئے، فقالو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ، ہرگز ہم کسی کو نہیں پکاریں گے، من دونہ اللہ کے علاوہ، الہن کسی کو بھی اپنا خدا ہم نہیں بنائیں۔ یہ لن ندعو کے بعد ایک الف نظر آ رہا ہے نا، اس پہ گول دائرہ بنا ہوا ہے، آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اب پچھلے 10 پارے سنیے، آئی تھی یہ بات۔ اللہ تعالی نے فرمایا ربنا، انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی کو الہ نہیں بنائیں گے، کسی کو ٹھا کر نہیں بنائیں گے، اور اگر ہم یہ کریں لقد قلنا تو پھر ہم نے بات کی، اذن یہ بات شططا، عقل سے بہت دور کی بات کی۔ دیکھا کیسا زبردست جملہ انہوں نے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہماری عقل میں بھی آ گئی ہے، ہماری طبیعت میں بھی رچ بس گئی ہے۔ لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم شرک کی بات کریں تو ہم نے عقل سے بہت دور کی بات کی، یہ تو احمقوں کے کام ہیں جو شرک کرتے ہیں، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، کون سی چیز ہے جو ثابت کرے کہ شرک ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی توحید کے ہم قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو گرا دے دی، یہ ہے ربط القلوب، اور یہ سب سے آخری درجہ ہے، اولیاء اللہ تک، صدیقین تک اس مقام تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل جما دیتا ہے، بس اس سے بڑا درجہ ایمان کا کوئی نہیں۔
کہ خدا ان کے دل پر گرہ لگا دیتا ہے، اور یہ ٹھیک بالمقابل کافروں کے اس درجے کے آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہاں اس سے زیادہ بدتر گمراہی نہیں ہو سکتی، اور ایمان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو یہ فرما دیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ دے دی۔ جب بادشاہوں کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات کی۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، نتخذوا، جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، آلہہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لی۔ اپنی قوم کے شرک کے عقیدے پر انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا ہماری قوم والوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور خدا بنا لیے۔ لولا، کیوں نہیں؟ یہ لولا کا لفظ جو ہے نا، یہ مشرکین کے ضعف، درماندگی، عجز، ان کی نالائکی، ان کا جواب نہ دینا، یہ اس کا اظہار ہے۔ لولا یاتون، کیوں نہیں یہ لے آتے، علیہم، ان پر، کس چیز پر؟ کہتے ہیں لولا یاتون علیہم، یہ کیوں نہیں ان کے واسطے لے آتے، بسلطان مبین، کوئی بڑی واضح دلیل، کوئی کھلی ہوئی سند کیوں نہیں لے آتے؟ یہی چیز ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 5ویں آیت میں کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کا یہ اس شرک کا کوئی علم ان کے پاس ہے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ ہماری قوم والے اس شرک پہ کوئی صاف اور واضح دلیل لے آتے۔ فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، اس سے زیادہ گناہگار کون ہوگا، جس نے باندھا ہے علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے اپنے شریک بنا لیے ہیں، اور اللہ کے متعلق یہ تصور اور عقیدہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کو خدائی میں حصہ دے دیا ہے، ساجھا بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ قوم والے کہتے؟ ہماری تو عقل میں یہ بات آ گئی کہ واحد ہے اللہ، اسی کی توحید ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے انہیں چھوڑ دیا، معتزلہ جو الگ ہو گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا۔ واصل ابن عطا تھا شاگرد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور واصل ابن عطا نے وہ سوال کیا جو اس وقت کی ساری سیاسی دنیا میں بہت شد و مت سے اٹھا ہوا تھا، اور بات یہ چل رہی تھی، چند ایک سوالات تھے جنہوں نے پورے عالم اسلام میں اس وقت تموج پیدا کر دیا تھا، اور بات ہر جگہ یہ چل رہی تھی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہوتا ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان اور کفر کے درمیان بھی کوئی درجہ ہے یا نہیں ہے، اور بات یہ چل رہی تھی کہ بیعت توڑنا حکومت وقت کی، جبر کی بیعت، جبر کی طلاق ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سیاسی مسائل اٹھے ہوئے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ مومن ہے اور فاسق ہے، مومن ہے اور گناہ گار ہے۔ واصل ابن عطا اٹھا اگلے دن، جو ان کا شاگرد تھا، اور اس نے بصرہ کی جامع مسجد میں ایک ستون کے پاس بیٹھ کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور وہ مومن بھی نہیں ہے اور وہ کافر بھی نہیں ہے، اور کفر اور ایمان کے درمیان ایک درجہ ہے، بس اس پہ وہ فائز۔ یہ تھا معتزلہ کا آغاز۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ ان کا اعتزلوا عنا، اعتزل، الگ ہو گئے، ہم سے دور ہو گئے، اسی سے ان کا نام بنا معتزلہ، یعنی وہ جنہوں نے چھوڑ دیا، الگ ہو گئے، وہ یہی لفظ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، انہوں نے کہا جب تم نے چھوڑ دیا اس مشرک قوم کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ إِلَّا اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو، ان سب کو تم نے ترک کر دیا ہے، فَأْوُوا، تو لوٹ جاؤ، آؤ پھر إِلَى الْكَهْفِ، چلتے ہیں کسی غار کی طرف، کسی کھو میں جاتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ، پھیلا دے گا، نشر کر دے گا، ربکم، تمہارا پروردگار، من رحمتہ، اپنی رحمت کو، اللہ تم پر اپنی رحمتیں پھیلا دے گا۔ چلو اس شہر کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے دلیل جساس رحمۃ اللہ علیہ کی اور تمام فقہا کی کہ جو کہتے ہیں کہ
کسی آدمی کو اپنے وطن میں، اپنے دیش میں دین پر عمل کرنا دشوار ہو تو اسے چاہیے وہ ہجرت کر جائے، اس جگہ چلا جائے جہاں دین پہ عمل کرنا آسان۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور اس کی بنیاد وہی بنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنا ہے وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں عدل قائم ہے اور وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی، انہوں نے کہا چلو یہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ان کی تیسری نیکی ہو گئی، اللہ کی توحید کے قائل تھے اور عملاً بس انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے کاموں میں، جو کام تم کر رہے ہو تمہارے کاموں میں آرام کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا، اللہ تمہارے ساتھ اپنی مدد کو شامل کر دے گا، نکلو یہاں سے، اس شہر سے اس بستی کو چھوڑ جاؤ۔ اور پھر وہ پہنچ گئے اس غار میں، اور کیا ہوا آگے آ اللہ تعالیٰ نے غار کا قصہ یہاں بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا بطر الشمس، اور تم سورج پر غور کر، اگر تو دیکھے سورج کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا، جب دھوپ نکلتی ہے، تزاور ہٹ جاتی ہے عن کافین، ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف کو دھوپ پھر جاتی ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ ڈوبتا ہے سورج، تقرضهم، تو وہ کترا جاتی ہے روشنی، ہٹ جاتی ہے ذات الشمال بائیں طرف کو، وَهُمْ، اور وہ لوگ وہ جو نوجوان ہیں، فی فجوۃ، کھلی جگہ پر ہیں، منہ، اس سے، اور وہ جو ہیں وہ کھلے میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی ایک طرف ہو جاتی ہے، جب ڈوبتا ہے تو اس کی روشنی بھی ایک طرف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے رخ پر وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مشرق میں ہو تو سورج جب چڑھے گا تو سیدھی سیدھی اس کی شعاعیں پڑیں گی، مغرب میں ہوگا تو ڈوبتے ہوئے اس کی دھوپ کے اثر آئے گا، شمالن جنوبن ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی کترا جاتی ہے، ایک طرف کو نکل جاتی ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی دھوپ کی یہ طبعی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ شمالن جنوبن چکے واقع ہے، اس لیے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ سورج کی گردش روشنی اس سے ہٹ جاتی ہے، ڈوبتے ہوئے بھی چڑھتے ہوئے بھی۔ اور کچھ مفسرین بہت کم اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ وہاں پر خدا تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ سورج کو جانے نہیں دیتا، اس روشنی کو پڑھنے نہیں دیتا، وہ اسے ان کی کرامت قرار دیتے ہیں، ان کی بزرگی، کہ اللہ نے ان اولیاء اللہ کو جن کے دلوں پہ اللہ نے گرہ لگا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شرف اور عزت اور ان کی کرامت کا بیان کیا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کا بیان کیا ہے کہ ہماری مہربانی ان اصحاب کہف کے ساتھ اتنی ہے کہ ان کو روشنی بھی تنگ نہیں کرتی، وہ ہم فی فجوۃ منہ، اور وہ اس سے کھلے ہوئے میدان میں پڑے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانی۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کون سی چیز؟ کچھ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف جو اتنی مدت سے سو رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کچھ کہتے ہیں یہ سورج کا دائیں بائیں ہٹ جانا، یہ روشنی کا نہ پڑنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غار اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اگر پہلی رائے مان لی جائے کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اللہ کی وہ نشانی تھی اپنی مدت پہ ختم ہو گئی، لوگوں نے دیکھ لیا، آگے اس کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس پہ ہیں کہ سورج کو اللہ تعالیٰ قصدن جان بوجھ کے ایسے کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے شرف اور ان کی عزت کا اظہار تھا۔ اور تیسری رائے جس پہ بعض مفسرین گئے ہیں، وہ بڑی وزنی بات ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس غار کو اتنا بیان ہی کیوں کیا ہے کہ وہ اس طرح شمالن جنوبن ہے، یا وہ اس طرح ہے اور سورج اس طرف سے ہوتا ہے اور اس طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فی فجوۃ منہ، اس میں ایک کھلا میدان ہے جس میں یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس غار کی ڈیٹیلز بیان ہی کیوں کی ہیں، آخر ثابت اس سے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں خدا کا آخر پہ یہ کہنا کہ ذالک من آیات اللہ،
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غار کی تحقیق کبھی ہو کے رہے گی، اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ کوئی وقت آئے گا ایک ایک چیز سچی ثابت ہو جائے گی، اور یہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، مگر اب تک نہیں آئی۔ یہ ہے ان کی رائے جو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس کا ظہور ہوگا، اور اللہ تعالی نے یہاں اس صورت میں دو چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کی حقیقت اب تک مشتبہ ہے، کچھ کہتے ہیں ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا، ان میں سے ایک غار ہے۔ اسی لیے یہ جو اندلس کے مفسرین ہیں، ابو حیان اندلسی اور یہ جو قرطبی ہیں اور یہ جو ہیں تیسرے ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا خیال یہ ہے کہ لاشا یا لوشا جو جگہ تھی اس میں یہ غار واقع ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا بھی ہے، اور سورج کی دھوپ واقعی اسی طرح ایک طرف سے آتی ہے اور دوسری طرف کو ہٹ جاتی ہے، لیکن وہ اسے کرامت کی بات نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ غار بنا ہوا ہی ایسے ہے، اور ان کا اصرار یہ ہے کہ اسپین کا قصہ ہے، روم والوں کا اصرار یہ ہے کہ وہ قصہ ہے، ترکی والے اپنے متعلق کہتے ہیں، اردن والے اپنے متعلق، شام والے اپنے متعلق، لیکن ابھی تک سب کے دلائل ہیں اور اطمینان کسی کو بھی۔ اس لیے یہ آیات اللہ کے جو لفظ ہے نا آخری، یہ ہے سب کی دلیل کہ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی دن اس غار پر پوری تحقیق ہو جائے گی اور پھر بات سامنے آئے گی، میں یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتد، لوگوں وہ ہے آدمی جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی اس شرک کے ماحول میں جب کوئی توحید کی راہ نہیں تھی اللہ نے انہیں توحید کی راہ دے دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پر رکھا، ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تم ہرگز اس کے لیے نہیں پاؤ گے، ولیا، کوئی اس کا دوست جو اسے گمراہی سے نکال سکے۔ اللہ کے ہاں سے جب فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے فیصلے پہ کون نظر ثانی کر سکتا ہے؟ پھر لگا لے آدمی اپنا زور اور پھر کوشش کر لے، ایک حد تک ہی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی لوگوں کے متعلق پریشان تھے اور دعا مانگتے رہے کہ انہیں ہدایت کی توفیق ہو جائے، اور اللہ نے نہیں چاہا تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ ارشاد فرمایا کہ مرشدہ، اس کو راہ پر لانے والا کوئی نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ خود گمراہی پر فیصلہ فرما دے تو پھر انہیں صحیح راہ پر کوئی نہیں لا سکتا۔ کتنی تحریکیں اٹھی ہیں عالم اسلام میں جو سراسر گمراہی پر مشتمل تھی، اور اب جا کر پتا چلتا ہے زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اس وقت پتا نہیں چلتا، بہت سے لوگ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور پھر جا کر پتا چلتا ہے بعد میں کہ گمراہیوں کی تحریک کیا تھی۔ نقطویوں کی تحریک اٹھی تھی، وہ نقطوں پہ سارا دین لے آیا کرتے تھے اور ایک مدت تک وہ پھیلے، اور یہاں تک کہ ایران میں جب حکومت ان کی بنی ہے اور احمد آباد میں یہاں جب ان کی حکومت بنی گجرات میں، تو وہ تو پھر اس طرح تھا کہ گویا کوئی انسان رہا ہی نہیں ان کے علاوہ۔ بڑے بڑے علماء کو احمد آباد میں انہوں نے شہید کر دیا رحمہم اللہ، صرف اس بات پہ کہ وہ نقطویوں کے مذہب پہ نہیں تھے، ان کے مسلک پہ نہیں تھے، اور وہ صاف فتویٰ دیتے تھے یہ گمراہی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو آپ دیکھیں، یہ فربودیوں کی جو تحریک چلی تھی، یہ فربودے سارے کے سارے گمراہ تھے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ بادشاہ وقت ان کا معتقد ہو گیا، محمد شاہ ان کے پاس چلا گیا، اور فربودے وہ اپنی نمود انمود ایک کتاب تھی وہ نکالی ہوئی تھی، سارے ہندوستان میں وہ ایسی چیز پھیلی کہ بھوپال، کلکتہ، بمبے اور یہ حیدرآباد اور ہر جگہ ان کے فربودے پہنچ گئے، اور فربودوں نے اپنی اپنی باتیں شروع کر، نمود انمود کتاب تھی، بس اس کی طرف وہ دعوت دینے لگے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی گمراہی تھی، اور اللہ تعالی نے انہیں گمراہی پر چھوڑ دیا، کوئی ان کے کام نہیں آیا، بڑے بڑے لوگ انہیں سمجھاتے رہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ حکومت کی گرفت جب ختم ہو گئی نا تو پھر یہ گمراہ تحریکیں زیادہ ہو گئی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مذہب اور اسلام صوفیہ نے پھیلایا ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور فلاں بزرگ نے اور فلاں بزرگ نے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ ہے یہ حقیقت، لیکن لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی پشت پہ کتنی مضبوط اسلامی حکومتیں قائم تھیں۔ اگر وہ اسلام کی حکومتیں نہ ہوتی پھر ان صوفیہ کا کام جو تھا بڑی دشواری میں چلا جاتا۔ حکومتوں نے بیک کیا انہیں، التمش جیسا آدمی جو حکمران وقت تھا،
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی سے نہیں جانے دی. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے آئے تھے اور اجمیر انہوں نے بھیجا تھا ان کے بھی شیخ نے، اس لیے کہ ہندوؤں کا گڑھ تھا اور حضرت ہندوستان کو جان گئے تھے کہ اب جو حکومت التمش کی قائم ہوئی ہے اب دارالحکومت دلی بن گیا. تو حضرت نے فرمایا خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ دلی جا کے بیٹھو اور لوگوں کو ہدایت کی دعوت دو. وہ دلی آئے اور جو پہلے شیخ الاسلام وہاں بنے ہوئے تھے ان کے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ سے اچھے تعلقات تھے. حضرت آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت کے پاس تو میں کبھی گیا نہیں، لیکن کیا کروں، چشت سے میرے پیر خانے سے لوگ آئے ہیں اور انہیں ایک کام ہے بادشاہ سے یہ کرا دو. تو شیخ الاسلام اچھی طرح ملے اور کہنے لگے کہ کام تو حضرت ہو جائے گا، لیکن آپ نے ایک ایسا آدمی بھیج دیا ہے دہلی میں کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اسی کی طرف چلی جاتی ہے اور ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. تو حضرت تشریف لائے اور سیر الاولیاء پورے سلسلہ چشتیہ کی 2-3 کتابیں بس باقی رہ گئی ہیں جو اتھینٹک ہیں، وگرنہ تو بہت سی لوگوں نے لکھی ہیں. ان میں ایک سیر الاولیاء ہے، مستند ترین کتاب ہے. یہ کتاب لکھی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے، اس لیے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت جب تشریف لائے تو کہنے لگے بابا بختیار الدین ہم چنی مشہور شدی. بابا بختیار الدین ہو اتنی جلدی لوگوں کو کھینچ لیا، اتنی جلدی مشہور ہو گئے کہ شیخ الاسلام کو تم سے تکلیف پہنچ رہی ہے دلی میں، تو تم میرے ساتھ چلو. وہاں کوئی بات ہوتی کہ میرے اتنے مرید ہیں اور معتقد ہیں، کوئی اپنے نفس کا دخل ہوتا تو کوئی نہ اٹھتا، وہ جس کے حکم پہ بیٹھے تھے اسی کے حکم پہ اٹھ کے چل پڑے. اور جب نکلے ہیں جا رہے تھے تو التمش تک خبر پہنچی، اتنا ہنگامہ شروع ہوا دلی میں. وہ دوپہر سو رہا تھا اور اس میں لکھا ہے تاریخ میں کہ ننگے سر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کہاں میری ساری سلطنت کو لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کو لے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اس کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دلی اجڑ جائے. حضرت نے فرمایا کہ بختیار ایسا آدمی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اجمیر میں جا کے بیٹھے اور ہم اس کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں. اتنے بلند لفظ انہوں نے اپنے خلیفہ کے متعلق کہے کہ یہ ایسا آدمی. تو التمش نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ اسے چھوڑ کے جائیں. اور پھر خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے دین پھیلا. یہ سب چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں، ان ساری صوفیہ کی جدوجہد کے پیچھے لوگ تھے. بہت بڑی سپورٹ تھی اسلامک جو گورنمنٹس قائم ہوئی تھی ان سے. اور آخری زمانے میں جب اسلامی حکومتیں نہیں رہیں تو پھر شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید، مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کتنی شدید محنت کرنی پڑی ہے انہیں اسلام کو بچانے اور پھیلانے کے لیے، کیونکہ حکومتیں جو نہیں رہی. تو شرک اور کفر جب حکومتوں میں آتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو آگے پھیلاتے ہیں. تو یہ جو گمراہیاں بر صغیر کے آخری دور میں پھیلی ہیں یہ سب یہی تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہا تھا. یہاں تک کہ علامہ مشرقی کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی. علامہ مشرقی کی تو کتابیں خاکسار تحریک تھی نا، بہت بڑی. اب تو 70-80 برس ہو گئے اس تحریک کو، اب تو مٹی گئی ایک طرح سے. اس چیز کو پڑھ کے اس کی کتابوں کو خیال آتا ہے کہ یا اللہ کون لوگ تھے جو ان بےہودگیوں کے باوجود اس کے ساتھ چل پڑے تھے. سوائے اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ قوم اتنی مر گئی تھی کہ اس نے صاف مسلمانوں کے خلاف چیزیں لکھی. اسلام کا مذاق، حدیث کا مذاق، قرآن کا مذاق، علماء کا مذاق، اور پھر بھی ہزاروں لوگ خاکسار تحریک میں چل پڑے. یا تو انہوں نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں اور یا پھر یہ کہ پڑھنے کے باوجود بس غیرت ساری دل سے نکل گئی تھی. مذاق اڑاتا رہا وہ ہر چیز کا اور لوگ پھر بھی اس کے پیچھے. یہ وہ چیز ہے اللہ نے کہا فلن تجد له ولیا مرشدا. جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا گمراہی پہ، اس کو پھر کوئی دوست نہیں ملتا، کوئی رہنما نہیں ملتا. وتحسبهم ایقاظا، اور اگر تم دیکھو ان اصحاب کہف کو، وتحسبهم ایقاظا، تم یہ سمجھو گے دیکھنے والے، تو جانے گا یہ کہ ایقاظا وہ جاگتے ہیں، وہم رقود، اور وہ سو رہے ہیں. کس طرح یہ شبہ پڑے گا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں کروٹیں بدلاتے ہیں،
ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں کروٹ پہ کبھی لیٹتے ہیں کبھی بائیں کروٹ پہ لیٹتے ہیں، ہم ان کی تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یہ تو جاگ رہے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں جاگ رہے ہیں، یہ آدمی دیکھنے والا سمجھتا ہے، اور وہ حقیقت میں سو رہے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پاؤں پھیلائے ہوئے ذراعے، اپنے دونوں پاؤں، بالوسید، ان کی چوکھٹ کے ساتھ ان کا کتا بھی ہے، اور وہ جو کتا ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے، ان کی چوکھٹ پہ اپنی باہیں پھیلا رکھی ہیں اور وہ وہاں بیٹھا ہوا۔ یہ اللہ تعالی نے نقشہ کھینچا اس دور کا، کیونکہ انہوں نے کتے کو ساتھ لے لیا تھا، اپنے ساتھ رکھا، یا تو اس شریعت میں کتے کا رکھنا جائز ہوگا، یا یہ کہ وہ چیزیں پیش آئی ہوں گی جو ہمارے یہاں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے اس کے نامہ اعمال سے اس کے عمل قیرات، 2 قیرات آپ نے فرمایا روز کم ہو جاتے ہیں۔ قیرات چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے اربوں کے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مثلا حسد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسد آدمی کی نیکیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ جیسے بلیڈ اس طرح بالکل بالوں کو صاف کر دیتا ہے، جلد کو صاف کر دیتا ہے، ایسے اس انسان کا دین، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کتے کا پالنا ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں اس کی اجازت دی، جیسے کوئی کھیتی باڑی کے لیے رکھے، جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے رکھے کہ اس کی حفاظت کرے، یا تیسری صورت آپ نے یہ فرما دی تھی کہ شکار کے لیے رکھے۔ ان سب چیزوں کے لیے اجازت دی ہے اور باقی کو منع کیا ہے۔ ان کے ہاں یا تو یہ کہ حفاظت کے لیے ساتھ لے لیا ہوگا، یا ان کی شریعت میں احکامات ہی نہیں ہوں گے، اور یہ شرعی احکامات تو جب ثابت ہوں جب ان کے پاس رسالت اور نبوت بھی تو کوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ وہ خدا کی توحید کے قائل ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے، اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے، باقی اور کوئی چوتھی چیز تو ہے نہیں۔ اور ان کا کتا وہ بھی پاؤں پھیلائے ہوئے تھا۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ گیا قرطبہ میں مسجد میں، تو میرے والد کے شیخ بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تم لوگ غور کرو اللہ نے اس کتے کا ذکر کیوں کیا ہے قرآن پاک میں، اگر یہ بات نہ بھی ہوتی تو بھی تو بات پوری ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہماری مخلوق میں سے ایک ادنا مخلوق کتا، وہ بھی ہمارے نیک بندوں کے ساتھ کچھ دن رہا، تو اس کی نیکی، ان بندوں کی نیکی کا اثر اس پر یہ پڑا کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ ایسے ہی جب تم اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہو گے تو تم پر بھی وہ انوار اور برکات آئیں گی، قیامت میں وہ اللہ کا اچھا بندہ جہاں بخشا جائے گا اس کے انوار اور برکات سے تمہیں بھی کچھ فائدہ پہنچے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے انسان میں تبدیلی ضرور آتی ہے، جو جس صحبت میں رہتا ہے وہاں کے اثرات وہ لے کے ہی آیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ خانقاہ میں اتنے لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کئی سو آپ کے مرید، خلیفہ سب، اور ہم مسجد میں امام اور مؤذن نہیں رہ سکتے، دونوں لڑائی ہوتی ہی ہوتی ہے، وہ میرے نکالنے کے چکر میں، میں اس کے نکالنے کے چکر میں۔ تو انہوں نے کہا میاں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے کہا نہیں سمجھا۔ فرمایا تمہارے یہاں علم ہوتا ہے نا، اور تم تعلیم دیتے ہو ہستی کی کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، تو فرمایا جب بہت سے جمع ہو جاتے ہیں، 2 بھی جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے میں ہوں، یہ بھی کہتا ہے میں ہوں، تو دونوں لڑیں گے پھر اور کیا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے نیستی کی کہ ہم کچھ نہیں، تو فرمایا اس لیے کوئی اس کونے میں پڑا رہتا ہے، کوئی اس کونے میں پڑا رہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر سب کی نپ جاتی۔ تو جو انسان جس تعلیم کو حاصل کرتا ہے اس تعلیم کا اثر انسان پر ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو بات واقعی ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کتے کو بیان نہ کرتے تو پھر کیا فرق رہ جاتا۔ اصحاب کہف کا ذکر آ گیا، ان کے سونے کا، کروٹوں کا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس کے مقصد بیان کرنے کا یہ ہے لوگوں کو سمجھانا کہ دیکھو اس کتے جیسی چیز کی، اس مخلوق کا
ذکر اس لیے ہو گیا کہ وہ اچھے بندوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. اسی لیے یہ اللہ کے نیک بندے اتنے نیک تھے، صرف ایک بات سے اندازہ لگا لیجئے، باقی تو پھر آگے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گواہی دی کہ جو شخص جنتی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھنا ہو تو 4 آدمیوں سے پڑھنا، اور پہلا نام لیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. آپ نے فرمایا قرآن جس طرح تر و تازہ بالکل نیا مجھ پر نازل ہوا ہے، اور جس طرح اپنی رونق کے ساتھ میرے ساتھ یہ قائم ہے، اگر تم نے قرآن کو ایسے پڑھنا ہو تو ابن مسعود سے پڑھنا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پوری امت کا، ہم سب کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو انہوں نے کہا عمر کا علم ہم سب سے زیادہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا احترام ان کا کرتے تھے کہ ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتے رہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کبھی زندگی میں کتے کا بھی مذاق نہیں اڑایا، اور فرماتے تھے میں ڈرتا ہوں، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ اس مذاق اڑانے کی سزا میں مجھے وہی نہ بنا دے. ایسے لوگ تھے، اتنا بچتے تھے لوگوں کی عزت، لوگوں کے ساتھ احترام، ان کے حقوق میں کمی نہ آ جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی آدمی کو ہم برا نہ کہہ دیں، کسی کا مذاق نہ اڑا دیں. اس درجے کے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے چھوڑ کے گئے دنیا. لو اطلعت علیہ، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے، لولیت منہم، تو تو اس سے منہ پھیر لے. لولیت منہم، تم اس سے ہٹ جاؤ، اگر تم اس کو جھانک کر دیکھو تو اس سے بھاگ جاؤ. ولملیت منہم رعبا، اور کیا ہوگا، ہم نے بھر دیے ان کو روب میں، ان پر ایسا پرتو ڈال دیا ہے روب کا کہ تم اسے دیکھو گے، اس روب کو جو ان کی شخصیات میں ہے، تو تم بھاگ کھڑے ہوگے، تم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے. یہ بات خاص ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق قرآن نے کہا کہ القیت محبۃ منی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تجھ پر تو ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا. پرتو سمجھتے؟ شیڈ، عکس، سایہ، چھاپ. ہم نے تو اپنی محبت کی چھاپ تم پر بٹھا دی تھی. یہاں ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر اپنا روب ڈال دیا تھا. یہ اللہ کی طرف سے کیفیات ہیں جو لوگوں کو عطا کی جاتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے روب کی کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی تھی کہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے. ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور کب کبھی طاری ہو گئی. اس اتنا روب اس پہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، جو تو نے مجھ سے کہنا ہے کہہ دے. اور میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. ہم ایسی غربت میں تھے کہ ہم تازہ گوشت خرید نہیں سکتے تھے بازار سے، اور جب لوگ آتے تھے حج میں اور جانور ذبح کرتے تھے تو ذبح میں گوشت خشک کر لیتے تھے نا اس زمانے میں بھی. تو آپ نے فرمایا میری ماں تو وہ خرید کے کھایا کرتی تھی، تو اس آدمی سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. اور روب کا یہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا میں جہاں جا کر بیٹھ جاؤں وہاں سے 1 مہینے کی مسافت کوئی طے کرے، اونٹ پہ گھوڑے پہ 1 مہینے تک جاتا رہے، میرا دشمن اگر وہاں بھی بیٹھا ہو تو میرا روب یہاں سے جا کے اس پہ پڑتا ہے، اس کا دل میرے روب سے دہل جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا محبت کا بھی پرتا ہوتا، اللہ نے وہ چھاپ بھی لگا دی تھی، اور اسی کا اثر ہے اب تک بھی. اللہ کے بہت سے بندے ایسے آپ کو نظر آئیں گے. ہر ایک آدمی کو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں میں ایک آدمی بالکل نمایاں نظر آتا ہے، اس پہ محبت کا، کسی پہ روب کا، کسی پہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا، کسی پہ عاجزی کا، کوئی نہ کوئی پرتو اس پہ آدمی پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور دیکھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس شخص سے بات ادب سے کرنی ہے، اس سے محبت سے کرنی ہے، اس آدمی سے بچ کے رہنا ہے، اس آدمی سے برائی ہے اچھائی ہے. یہ سب کیفیات جو طاری کی جاتی ہیں بہت سے لوگوں پر اعمال کی وجہ سے بھی آ جاتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وقی کہتے تھے، حالانکہ وقی تابعین میں سے،
وہ کہتے تھے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو ان سے کسی نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے چہرے میں کیا ایسی بات ہے جو اسے دیکھنا عبادت ہے؟ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اچھے بندے تو وہ ہیں کہ اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. کسی کو کہا مدینہ منورہ جا رہے ہو، حضرت کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی صحبت میں تھوڑی دیر گزار لینا، یہ تمہاری تمام زندگی کے نفل پڑھنے سے اچھا ہے. یہ چیزیں ہوتی حدیث میں بھی آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تہجد پڑھتا رہتا ہے یتلألأ وجہہ فی النہار، دن کو اللہ اس کے چہرے میں نور کر دیتا ہے. نور سے تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس شخص کی تنہائی کیسی ہے. مراد یہ یہاں پر فرمایا ہے اگر کوئی جھانک کے تو اس میں دیکھے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کیسے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کتا کیسے بیٹھا ہوا ہے، تو تم پر روب طاری ہو جائے